بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت کہ جو میں نے تم پر انعام کی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ آیت مبارکہ بین ہی اس سے پہلے آیت نمبر 47 میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ آیت 40 سے اس سورہ مبارکہ میں جو بیان شروع ہوا بنی اسرائیل کو خطاب کے ساتھ، پچھلی آیت پر وہ بیان اپنے ایک حصے میں مکمل ہو گیا، گویا کہ ایک فصل ہے کہ جو پوری ہو گئی، اور اب انہی الفاظ کے ساتھ دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ ان الفاظ ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب ایک نیا مضمون کہ جو اسی بنیادی بات سے متعلق ہے شروع ہو رہا ہے۔ بنیادی بات تو اصل میں اہل کتاب سے خطاب ہے، اور ان کو یہ باور کرانا ہے، سمجھانا ہے کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ رویہ درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 121 تک اللہ نے جو مضمون بیان کیا اس میں بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی حق اس دنیا میں موجود ہے تو وہ ان کے اپنے مذہبی گروہ، اپنے فرقے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی تردید کی اور ان کو یہ بتایا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ ہرگز درست نہیں ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ گمراہی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا رویہ ہے۔ اب جو نئی فصل شروع ہو رہی ہے، جو 122 آیت سے لے کر 162 تک چلے گی، کچھ مضامین کے فرق کے ساتھ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ کیوں غلط ہے، اور قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیوں درست ہے، اس کے شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ انہیں یعنی اہل کتاب کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں سے اور ان کے اپنے بزرگوں، اپنے پیغمبروں کی تاریخ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ قرآن جس دعوت کو پیش کر رہا ہے وہی دعوت برحق ہے۔ چنانچہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری وہ نعمت کہ جو میں نے تم پر انعام کی۔ یعنی اگر تم کو اس دنیا میں کوئی شرف ملا ہے، عزت کا مقام ملا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے تم کو عنایت کی ہے۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ یعنی وہ نعمت کے جس کا ذکر آیت کے پہلے حصے میں ہوا، اب اس کو واضح کر دیا کہ وہ کیا نعمت تھی۔ وہ نعمت یہ تھی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو چن لیا اس مقصد کے لیے کہ وہ جہان والوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے منتخب لوگ قرار دے دیے گئے۔ چنانچہ یہ وہ فضیلت تھی کہ جس نے ان کو تمام جہان والوں کے اوپر ایک درجے کی فوقیت دی۔